معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے لہو لہو فلسطین اور اردو کا شعری انتفاضہ۔ یعنی میں چاہتا ہوں کہ اردو شاعری میں کس طرح مسئلہ فلسطین پر اظہار ہوا ہے اور کس طرح مزاحمت ہوئی ہے، کس طرح آوازیں بلند کی گئی ہیں، ہمارے شعراء نے مسئلہ فلسطین پر کیا رد عمل ظاہر کیا ہے، اس موضوع پر میں آج آپ سے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ایک وضاحت بہت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ میری اس گفتگو کا مطلب یا مقصد فلسطین کے مسئلے پر اظہار خیال کرنا نہیں ہے، فلسطین یا مسجد اقصی یا وہاں کی تاریخ یا اس مسئلے کا سیاسی پہلو یا بین الاقوامی طور پر اس مسئلے کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے، ان تمام چیزوں سے، ان تمام پہلوؤں سے میری گفتگو کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں صرف اردو شاعری میں جو اظہارات ہیں تخلیقی سطح پر، جس طرح اس میں آوازیں بلند کی گئی ہیں اور ان آوازوں کی کتنی قسمیں ہیں، کتنی مختلف قسم کی آوازیں بلند ہوئی ہیں شروع سے لے کے اب تک، اس کا ایک مختصر جائزہ لینا ہے۔ تو اس گفتگو کو اسی نقطۂ نظر سے آپ سماعت فرمائیں، میری یہی درخواست ہے۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ شعری اظہار میں اور عام اظہار میں فرق ہے۔ صحافیانہ اظہار کے تقاضے الگ ہیں، تخلیقی اظہار کے تقاضے الگ ہیں، تو اس کا بھی خاص خیال رکھا جائے گا۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے ذاتی طور پر کہ یہ آوازیں اقبال سے شروع ہو جاتی ہیں بلند ہونا۔ اقبال کے بعد جو بڑا نام ہے وہ فیض احمد فیض ہے، اور اس کے بعد تواتر کے ساتھ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ مسئلہ فلسطین کو ہمارے شاعروں نے بہت حساس طور پر لیا ہے، لیکن میں ایک ادب کے طالب علم ہونے کے ناطے یہ احساس بھی رکھتا ہوں، جس کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کہ یہ بنیادی طور پر مزاحمتی آواز ہے، بنیادی طور پر باغیانہ آواز ہے، بنیادی طور پر کسی ظلم کے خلاف ایک جذباتی اظہار ہے۔ اس میں شعریت کی وہ تہیں، شعریت کا وہ پہلو یا شعریت کے وہ عناصر تلاش کرنا جو ہماری ایک گویا کہ اعلیٰ درجے کی شاعری میں ہوتی ہے، وہ ذرا ظاہر ہے کہ اس قسم کی شاعری کے تقاضے سے مختلف ہے۔ مزاحمتی شاعری کے اپنے تقاضے ہیں، یہاں یقیناً زیادہ تر سطحی جذباتیت کا اظہار ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ غیر شعری بیانیہ بھی در آیا ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سپاٹ پن بھی در آیا ہے، تخلیقی تہیں نہیں ہے، اس میں تہداری نہیں ہے، تخیل کی وہ پرواز نہیں ہے، وہ تمام باتیں ہیں۔ رمزیت و علامتیت کی کا وہ پہلو ہمارے سامنے نہیں آتا جو ہماری اعلیٰ درجے کی شاعری کی شان ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک مزاحمتی رنگ ہے، کہیں غم و غصہ ہے، کہیں رسمیہ آہنگ ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں، کہیں بغاوت کے تیور نظر آتے ہیں، کہیں للکار ہے، کہیں ماتمی انداز بھی آپ کو نظر آئے گا، رونے رلانے والا مایوس کن لہجہ بھی، حزنیہ لہجہ بھی آپ کو نظر آئے گا فلسطین کے حوالے سے جو اردو میں شاعری، کہیں ترانے کا جوش، ترانے کا آہنگ اور ولولہ آپ کو ملے گا، کہیں ماضی کی شان و شوکت میں کھویا ہوا شاعر ماضی کے ترانے گاتا ہوا نظر آئے گا، کہیں روشن مستقبل کی بشارت بھی ملے گی، کہیں رجائیت اور امید پروری کی فضا بھی ملے گی۔ تو اس کا ایک اسلوب یا ایک آہنگ ہماری اس شاعری میں نہیں ہے جو فلسطین کے حوالے سے ہمیں جو شاعری ملتی ہے۔ الگ الگ رنگ ہے، الگ الگ آہنگ ہے، تو اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اور ایک بات جو میں نے محسوس کی ہے کہ تلمیحاتی سطح پر جو شاعری کو ایک طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، اس کے بیان میں زور پیدا ہوتا ہے، توانائی پیدا ہوتی ہے، تلمیحوں سے پیدا ہوتی ہے، ایک استعاراتی رنگ آتا ہے،
یہاں کچھ تلوی ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس کی تکرار بہت ہوئی ہے۔ خلیل اللہ بہت اہم گویا کہ تلوی کے طور پر فلسطین کی شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے۔ سلیمان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام، موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل، عمر فاروق، صلاح الدین ایوبی، سلطان صلاح الدین ایوبی ایک تلوی کے طور پر اس طرح کی شاعری میں ہمارے سامنے آپ کو ملے گا۔ اور زیادہ تر موضوعاتی سطح پر دیکھیے تقدس یا عظمت یا ایمان یا قبلہ اول کی جو ہمارے یہاں ایک افضلیت ہے، اس کو بہت موضوع بحث بنایا ہے شاعروں نے، اس کو بہت کہنا چاہیے کہ نمایاں کیا ہے اس پہلو کو۔ بہت کم ہمیں کوئی باک نہیں یہ کہنے میں، کوئی تذبذب نہیں کہ بہت کم فلسطین کے حوالے سے ہمیں شاعری ملتی ہے اردو میں جو استعاراتی یا رمزیہ اور کہنا چاہیے تخلیقی سطح پر بہت اعلیٰ درجے کی شاعری جو ہو وہ کم ہے۔ بہرحال اس میں بھی کوئی شک نہیں، یہ تو میں نے ایک گویا کہ مجموعی جائزے کے طور پر یہ باتیں کہی ہیں۔ میں نے اب تک جن نظموں کا اس حوالے سے مطالعہ کیا ہے، میری نظر سے تقریباً 96 نظمیں گزری ہیں جو فلسطین کے حوالے سے، مسئلہ فلسطین کے حوالے سے۔ ان تمام میں ہر طرح کا پہلو ہے۔ اقبال سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اقبال ہمارا بڑا شاعر، 20ویں صدی کا سب سے بڑا نام، عظیم ترین نام کہہ لیجئے، عظیم ترین نظم نگار، لیکن اقبال کے ہاں اس طور پر فلسطین کو شاعری کا حصہ نہیں بنایا گیا ہے، لیکن اس کی وجہ بھی ظاہر ہے۔ اقبال تو 1938 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، ان کی رحلت ہو جاتی ہے۔ اس وقت تک یہ مسئلہ فلسطین اس طرح سامنے بھی نہیں آیا ہے، حالانکہ ظاہر ہے اس کی دھمک اور اس کی لرزشیں، اس کی آوازیں، وہ تمام چیزیں شروع ہو چکی تھیں۔ اقبال ایک کانفرنس میں بھی 1931 میں شریک ہو چکے تھے یروشلم کے حوالے، یروشلم میں بلکہ فلسطین مسجد اقصیٰ کے قریب ہی وہاں قیام تھا ان کا، اس کانفرنس میں شرکت کے لیے۔ ان کی تحریریں نثری طور پر بھی ملتی ہیں، ان کی تقریریں بھی موجود ہیں۔ شعر کے طور پر کچھ اشعار مل جاتے ہیں ضرب کلیم میں۔ مثال کے طور پر اقبال کہتے ہیں ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہے، خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ اب ظاہر ہے یہ بہرحال اگر شعری سطح پر دیکھیں تو کوئی بہت شعری سطح پر اس کو کوئی بہت اعلیٰ درجے کا شعر نہیں کہا جائے گا۔ یہ ایک بیانیہ ہے، سپاٹ بیانیہ ہے، بلکہ منطق اور خطابیہ آہنگ ہے کہ اس میں ایک منطق یا عقلی دلیل پیش کی گئی ہے کہ صاحب اگر یہی بنیاد ہے کہ یہودی پہلے یہاں رہ چکے ہیں فلسطین میں، اس لیے یہ زمین ان کی ہے، تو اس بنیاد پر تو ہسپانیہ یا اندلس یا اسپین بھی مسلمانوں کی سرزمین ہونی چاہیے، کیونکہ اہل عرب وہاں فتح کر کے 800 سال رہ چکے ہیں۔ تو یہ تو خیر ایک شعری بیانیہ سے زیادہ ایک خطابیہ بیانیہ ہے، لیکن بہرحال اقبال کا درد یا اقبال کا اس مسئلے سے، اس سے ان کی وابستگی کا بہرحال اندازہ ہوتا ہے۔ یا جب وہ کہتے ہیں کہ جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدہ دشوار۔ یا اقبال اسی طرح سے مختلف موقع پہ انہوں نے، جیسے لیگ آف دی نیشنز نے جب ظاہر ہے اس فیصلہ لینا شروع کر دیا تھا، انہوں نے اشارے کرنا شروع کیا تھا کہ فلسطین پہ اسرائیلیوں کا حق، یہودیوں کا حق ہے، تو اس وقت اقبال نے عرب ملوکیت اور برطانیہ کو اس کا ذمہ دار قرار دیا تھا، اور فلسطینی عوام کے حقوق غصب کرنے کے سلسلے میں انہوں نے بہت کہنا چاہیے توانا لہجے میں یہ بات کہی تھی، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر و دلق اویس و چادر زہرا۔ یا فلسطینی عرب سے خطاب کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا، ضرب کلیم میں یہ نظم موجود ہے، زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، میں جانتا ہوں
وہ آتش تیرے وجود میں ہے، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔ اب دیکھیے کہ اقبال کی نظر، اقبال کی بصیرت و فراست نے 80 سال پہلے یہ محسوس کر لیا تھا، بلکہ کہنا چاہیے کہ اور بھی زیادہ عرصہ پہلے، کہ یقیناً یہ یو این او یا اس وقت لیگ آف دی نیشن تھا، یا کہنا چاہیے یہ بین الاقوامی طاقتیں، یہ لندن اور یہ جنیوا جو مراکز ہیں عالمی طاقتوں کے یا سیاسی طاقتوں کے، اقتداری طاقتوں کے، یہاں سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہودیت نواز ہیں، صہیونیت نواز ہیں، وہ ہمارے اس مسئلے میں کوئی دلچسپی نہیں لیں گے۔ اگر اس مسئلے کا کوئی حل ہو سکتا ہے تو وہ خود فلسطینیوں کی ایک آخری مصرع جو اقبال نے پیغام دیا تھا، اور عملی طور پر آج فلسطین اس کو ثابت کر رہا ہے، فلسطینی عرب، فلسطینی نوجوان اس کو عملی سطح پر اس کو ثابت کیا ہے، جنہوں نے کہ خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔ جس طرح سے انہوں نے پتھر سے، غلیل سے ظاہر ہے کہ راکٹوں اور بموں کا مقابلہ کیا ہے، یہ اسی خودی کی پرورش اور لذت نمود کی سب سے بڑی شناخت ہے، سب سے بڑی دلیل ہے۔ اقبال نے اس وقت محسوس کر لیا تھا کہ آگے کی اقتداری طاقتیں کبھی بھی فلسطین کی حمایت نہیں کریں گی، اور انہوں نے فلسطینیوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ تمہیں اس مسئلے کا حل خود بن سکتے ہو، تمہاری غلامی کا حل اگر ہو سکتا ہے تو خود اسی میں مضمر ہے۔ ہمارے لیے اقبال کے بعد جو سب سے بڑا نام ہے، بہت بڑا ترقی پسند شاعر، بہت بڑی مزاحمتی آواز اپنے دور کی، اور تخلیقی سطح پر ایک عظیم شاعر، فیض احمد فیض نے 2 نظمیں فلسطینیوں کے حوالے سے، مسئلہ فلسطین کے حوالے سے کہی۔ ایک نظم ہے فلسطینی جہاد، بعد میں اس کا عنوان گرچہ لوگ سمجھنے لگے کہ ہم دیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے والی نظم جو ہے آج تمام انقلابیوں کا ترانہ بن چکی ہے، تمام تحریکات میں روح پھونکنے والی نظم ہو گئی ہے۔ جہاں بھی کوئی احتجاج کی آواز بلند ہوتی ہے، کوئی آندولن کھڑا ہوتا ہے، تو آپ کے کانوں میں آواز آئے گی، انقلابی آواز، ہم دیکھیں گے۔ لیکن یہ کون جانتا ہے کہ یہ ہم دیکھیں گے؟ فیض احمد فیض نے دراصل اس نظم کا عنوان تھا فلسطینی جہاد، اور انہوں نے ان کو خراج پیش کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں اس نظم کی اہمیت اور اس نظم کی شدت کی وجہ سے کہ وہ نظم کیسی ولولہ خیز نظم ہے، کہ اس نظم کی قرأت پھر کی جائے اور یاد تازہ کی جائے کہ فیض احمد فیض جیسے شاعر نے کس طرح فلسطینی نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ایک ترانہ ہے، یہ ولولہ خیز ترانہ ہے۔ یبقی وجہ رب، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے، جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی۔ اٹھے گا انل حق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ 1979 میں امریکہ میں یہ نظم فلسطینی جہادیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے فیض نے کہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی دوسری شاہکار اور مارکۃ الاعلیٰ نظم، جو انہی کے مجاہدین فلسطین کے لیے لکھی تھی، جس کا عنوان ایک ترانہ رکھا تھا، اس کا بس آخری حصہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ قد جاء الحق و زهق الباطل، قد جاء الحق و زهق الباطل، فرمود رب اکبر ہے جنت اپنے پاؤں تلے، اور سایہ رحمت سر پر ہے، پھر کیا ڈر ہے، ہم جیتیں گے حقا، ہم ایک دن جیتیں گے، بالآخر ایک دن جیتیں گے۔ یہ نظم کا آخری حصہ ہے۔ اقبال کس طرح ان انقلابیوں سے وابستہ ہیں جذباتی طور پر، فلسطین کی آزادی کے لیے جذباتی اور وابستگی ان کی کس قدر
آخری سطح پر ہے، گویا کہ یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں اس نظم میں۔ اسی طرح نعیم صدیقی کا اسلامی ادب میں، اسلامی شاعری اور تحریکی شاعری میں جو مقام و مرتبہ ہے ہم اس سے واقف ہیں۔ ان کی وہ مشہور نظم یروشلم یروشلم، وہ پوری اقصیٰ کی تحریک، اقصائی کہنا چاہیے مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے جو تحریکات مختلف موقع سے برپا کی ہیں، اس کی ایک پوری تاریخ ان کی نظم میں سمو گئی ہے۔ یہاں موقع نہیں ہے کہ پوری نظم پیش کی جائے، لیکن صرف ایک بند درمیان سے اور ایک بند آخر میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا تاکہ وہ رنگ سامنے آ سکے۔ یہیں سے ہو کے عرش کو سوار یہ نبی گئی، یہیں سے ہو کے عرش کو سوار یہ نبی گئی، ابھی تک ان فضاؤں میں ہے ایک مہک بسی ہوئی، ابھی تک ان فضاؤں میں ہے ایک مہک بسی ہوئی، یہاں کی خاک پر ٹکے براق نور کے قدم، یروشلم یروشلم۔ آپ دیکھیے یروشلم کی کہ تقدس اور اس کی عظمت کا بیان کس طرح کیا گیا ہے۔ تشریح کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر مسجد اقصیٰ، پہلے وہاں آپ کا قیام ہوا، وہاں تمام انبیاء کرام موجود تھے، ان کی امامت آپ نے فرمائی ہے، اور اس کے بعد وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا ہے۔ آخری بند دیکھیے، پھر ایک بار آئیں گے یہ جانثار آئیں گے، پھر ایک بار آئیں گے یہ جانثار آئیں گے، اجل کے دوش پر سوار شہسوار آئیں گے، بسد وقار آئیں گے، تیرے وقار کی قسم، یروشلم یروشلم۔ اسی طرح حفیظ بنارسی ہمارے ایک ممتاز شاعر، مشاعروں میں جن کی دھوم ہوا کرتی تھی، انہوں نے بھی فلسطین کے حوالے سے ایک نظم کہی جس کا عنوان ہے اے ارض فلسطین، فلسطین کے جانباز مسلمان۔ پوری نظم یہاں پیش نہیں کی جا سکتی۔ اے مرد جری دولت ایمان کے نگہباں، اے مرد جری دولت ایمان کے نگہباں، اے ارض فلسطین کے جانباز مسلمان، منظور نہ کر قوت باطل کی غلامی، منظور نہ کر قوت باطل کی غلامی، تو مرد مجاہد ہے خدا ہے تیرا حامی، تو مرد مجاہد ہے خدا ہے تیرا حامی، صہیونی ارادوں کو تہے خاک ملا دے، کیا حق کی تب و تاب ہے دنیا کو دکھا دے۔ یہ آہنگ اور یہ جذبہ، یہ ولولہ، ظاہر ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ الگ الگ رنگ ہے، الگ الگ آہنگ ہے، الگ الگ اسلوب ہے۔ اسی نظم میں حفیظ بنارسی کہ یہ دو شعر بھی دیکھیے کہ مغرب کی سیاست تیری دشمن ہے تو کیا ہے، مغرب کی سیاست تیری دشمن ہے تو کیا ہے، ہر بندے مومن کا مددگار خدا ہے، ہر سازش افرنگ کو ناکام بنا دے، پھر بیت مقدس کو اذانوں سے بسا دے۔ تو یہ آپ محسوس کریں گے کہ ہمارے بڑے شعراء نے جس طرح اس مسئلے کو دیکھا اور الگ الگ طور پر اپنے طرز سے اس کو پیش کیا، وہ غیر معمولی ہے۔ اسی طرح قیصر الجعفری جنہوں نے نظم کا عنوان بالکل مختلف ہے، حریف جاں سے کہو، ایک نظم کہی۔ میں ایک آخری حصہ اس وجہ سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بھرپور شعری اظہاریہ ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ فلسطین کے حوالے سے جو نظمیں ملتی ہیں زیادہ تر جذباتیت کی شکار ہیں، زیادہ تر مزاحمتی نعرے بازی ہے، لیکن بعض نظموں میں ایک استعاراتی، تخلیقی اور ایک علامتی فضا خلق ہو گئی ہے، ایک تلمیحاتی بیانیہ خلق ہو گیا ہے، اور اس میں بھرپور شعریت پائی جاتی ہے۔ یہ آخری حصہ قیصر الجعفری کی نظم کا ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ یہ دور پھر کسی فرعون کو ڈبوئے گا، یہ دور پھر کسی فرعون کو ڈبوئے گا، تمام نیل کا پانی عصا کی زد پر ہے، تمام نیل کا پانی عصا کی زد پر ہے، تمہاری آنکھوں پہ شب خون پڑنے والا ہے، تمہاری آنکھوں پہ شب خون پڑنے والا ہے، تمہارا خواب ہماری انا کی زد پر ہے، سمٹنے والا ہے یہ کاروبار تیرا شبی۔ اسرائیلیوں کو خطاب ہے، صہیونیت کو خطاب ہے، سمٹنے والا ہے یہ کاروبار تیرا شبی، تمہاری رات چراغ ہرا کی زد پر ہے، تمہاری رات چراغ ہرا کی زد پر ہے، کھلیں گے مسجد اقصیٰ کے بند دروازے، کھلیں گے مسجد اقصیٰ کے بند دروازے، تمہاری ساری خدائی خدا کی زد پر ہے،
جہاد شب کا مقدر نظر میں روشن ہے، جہاد شب کا مقدر نظر میں روشن ہے، چراغ مصطفی رہگذر میں روشن ہے۔ تو یہ جو آپ ترمیحاتی بیانیاں دیکھ رہے ہیں، ہمارے یہاں اس طرح کی شاعری بھی فلسطین کے حوالے سے ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ ہمارے یہاں مختلف شعراء کو دیکھیں گے، مثال کے طور پر رفعت شروش ایک اہم شاعر ہیں، زیادہ تر انہوں نے طویل نظمیں بہت کامیاب کہی ہیں، داستانی رنگ ہوتا ہے ان کے یہاں، اور اعلیٰ درجے کے شاعر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ انہوں کی نظم کا عنوان ہے اے ارض فلسطین۔ آپ صرف ایک بند دیکھیے، یاسر کی ذکاوت کی قسم، یاسر کی ذکاوت کی قیادت کی قسم ہے، اور تیرے جیالوں کی شجاعت کی قسم ہے، غاصب کو مٹا کر ہی ملے گی ہمیں تسکین، اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین۔ ظفر گورکھپوری ایک جدید لب و لہجے کے جدیدیت سے وابستہ ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، ابھی زیادہ سے زیادہ 4-5 برس پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ ایک حصہ تم میرے کوئی تو ہو، شروع کا حصہ کیسا جذباتی ہے، کیسا نازک احساس اور احساس کی شدت دیکھ لیجیے آپ ان کے بیانیہ میں، لرزہ پر اندام کرنے والی کیفیت دیکھ لیجیے۔ اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہیں، اپنے بیٹوں کے جنازے میں نے، اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہیں اپنے بیٹوں کے جنازے میں نے، مجھے معلوم ہے آزاد ہوا میں ایک سانس لینے کی قیمت کیا ہے، یہ زمین سب کی ہے، یہ زمین سب کی ہے، سب کو یہ حق ہے کہ آزاد ہوا میں لے وہ سانس، دل و جاں ہارنے والوں رات کالی ہے بھیانک ہے مگر اسے کٹنا ہے، ہونا ہے کہیں ظلم کی رات سے سنگھرش، مبارک ہو تمہیں۔ جس طرح ظاہر ہے یہ خطاب کیا گیا ہے، آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح علقمہ شبلی، وہ کس طرح اس مسئلے کو دیکھتے ہیں، انہوں نے عنوان قائم کیا اپنی نظم کا زندگی کی داستان۔ صرف 3 بند دیکھیے، 3 مصرے کا بند ہے۔ مجلس اقوام میں ہوتی رہی رات دن الفاظ کی بازیگری۔ دیکھیے اس فلسطین کے مسئلے کے حوالے سے جو بین الاقوامی سیاست ہو رہی ہے، اقتداری طاقتوں کی جس طرح سازشیں ہو رہی ہیں اس مسئلے کو لے کر، وہ ایک شاعر کی بصیرت کس طرح یہاں پر ان مسائل کو دیکھتی ہے، بلکہ کہنا چاہیے ان پیدروں کو، ان سازشوں کو کس طرح بے نقاب کرتی ہے۔ مجلس اقوام میں ہوتی رہی رات دن الفاظ کی بازیگری، جنگ کی باتیں بنا میں دوستی، جنگ کی باتیں بنا میں دوستی، سر بکف پھر بھی جیالے نوجوان، ڈال کر زد میں بموں کی جسم و جان، لکھ رہے ہیں زندگی کی داستان، لکھ رہے ہیں زندگی کی داستان، ہے یقین یہ آگ ہوگی گلستاں، نیل سے گزرے گا ایک دن کارواں، کربلا میں ہوگا پھر حق کا عمرہ۔ آپ دیکھیے یہ بیانیہ کتنے ماضی کے شاندار اوراق کو پلٹتا ہوا یہ بیانیہ خلق ہوتا ہے، اور فلسطین کے مسئلے کو کس طرح ہمارے سامنے پوری قوت کے ساتھ اجاگر کرتا ہے۔ یہ حوصلہ افزا بیانیہ ہے بہرحال ہماری شاعری کا۔ حرف داد و تسلی، ڈاکٹر منشا الرحمان خان منشا کی ایک نظم ہے، اس کا ایک حصہ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اے ارض فلسطین کے جاں باز سپوتو، اے ارض فلسطین کے جاں باز سپوتو، ہمت نہ کبھی جہد کے میدان میں ہارو، ہے تم کو قسم اپنے تر و تازہ لہو کی، دکھلاتے رہو جذبے ایمان کی گرمی۔ اور پھر یہ کہ آگے کہتے ہیں تم اصل میں ہو مسجد اقصیٰ کے نگہبان، تم اصل میں ہو مسجد اقصیٰ کے نگہبان، رہنا ہے تمہیں شام و سحر برسرے پیکار، کرنی ہے حفاظت تمہیں نبیوں کی زمین کی، لاؤ نہ کبھی عظمت کردار میں پستی۔ یہ پوری نظم حوصلہ بخش نظم ہے، امنگ پرور نظم ہے، جو ہمارے ان نوجوانوں کو، مجاہدین کو خراج تحسین بھی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہے۔ قمر سنبھلی اے ارض فلسطین کے نام سے صرف ایک بند دیکھیے، باطل کے لیے حق و صداقت کی ہے شمشیر، باطل کے لیے حق و صداقت کی ہے شمشیر، وہ صبر و یقین جذبہ ایثار کی تصویر، تخریب کے طوفان میں ایک صورت تعمیر، پیکر میں مجاہد کے ہے ایمان کی تفسیر، ہونٹوں پہ ہے تسبیح
تو ہاتھوں میں علم ہے، اے ارض فلسطین تیری عظمت کی قسم ہے، اے ارض فلسطین تیری عظمت کی قسم ہے۔ یہ لہجہ، یہ آہنگ، یہ مبارزت طلبی اور یہ معرکہ آرا ہونے کا ایک انداز ہماری مزاحمتی نظموں میں جو فلسطین کے حوالے سے ہے جا بجا بکھری ہوئی ہے۔ کتنی مثالیں دی جائیں۔ ڈاکٹر ظفر مراد آبادی کی ایک طویل نظم ہے جہد فکریہ، صرف ایک چھوٹا سا حصہ تراشا ملاحظہ فرمائیں۔ ہماری ہی لچک اور درگزر بے اعتدالی نے ہمیں ہی کر دیا رسوا، زمانے کی نگاہوں میں بنا ڈالا ہے ہمیں کمزور، صہیونی سیاست نے کہ تن آسا بنا ڈالا، سلاطین کی رفاقت نے بہت بزدل بنا ڈالا، ہماری سفلہ پرور عیش و عشرت نے۔ ذرا سوچیں تو انہوں نے اس کو ایک فکری رنگ دینے کی کوشش کی اور بار بار سوچنے، غور کرنے، اس مسئلے پر فکر کرنے اور اس مسئلے پر گویا کہ تدبر کرنے کا ایک پیغام یا اس کے لیے آمادہ کرنے والا ایک لہجہ یہاں سامنے آتا ہے۔ عشرت قادری کی نظم کا عنوان ہے الجہاد۔ صرف ایک بند ملاحظہ فرمائیں، گھر گئیں آگ کے شعلوں میں قرآنی آیات، گھر گئیں آگ کے شعلوں میں قرآنی آیات، وہ دھواں دیتی ہے معراج کی پہلی منزل، وہ دھواں دیتی ہے معراج کی پہلی منزل، جل اٹھے مسجد اقصیٰ کے مقدس مینار، جل اٹھے مسجد اقصیٰ کے مقدس مینار، کب تلک اپنے فرائض سے رہو گے غافل، اے اسیران شب و زلف گراگیر، اٹھو خون میں گوشتا ہے نعرے تکبیر، اٹھو۔ یہ لہجہ، یہ جنگی اور رزمیہ لہجہ جو اس پوری نظم کا آہنگ ہے عشرت قادری کے ہاں، یہ بہت ہمیں ابھارتا ہے۔ ان کی ایک اور نظم ہے، عشرت ظفر ایک شاعر ہیں، ان کی نظم ہے تن بجولا ہے اگر عرض فلسطین تو کیا۔ صرف تمہیدی اشعار ملاحظہ فرمائیں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس نظم میں کس طرح اس مسئلے کو پیش کیا گیا ہے۔ تن بجولا ہے اگر عرض فلسطین تو کیا، کوچہ و راہ میں رقصاں ہیں فراعین تو کیا، یا قلم نرغے دشمن نے ہے بیت المقدس، ذرہ ذرہ ہے اگر خون سے رنگین تو کیا، بربریت کا دھواں ساری فضا پر ہے محیط، خواب ہے آشتی و امن کا آئین تو کیا، لفظ و آواز کے اقلیم گراں مایا میں گرچہ نافذ ہیں شقاوت کے فرامین تو کیا۔ یہ پوری نظم اسی تیور کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، بہت طویل نظم ہے، اس میں سینکڑوں اشعار ہیں کہنا چاہیے۔ کتنے شعراء ہیں، سب کی مثالیں دینا مشکل ہے، جیسا کہ میں نے کہا 96 نظمیں میرے پیش نظر ہیں اس کتاب میں۔ ایک نظم محمد ایوب بسمل کی ہے، وہ بھی طویل ہے، ملت اسلامیہ سے، اس کا عنوان ہے پھر آخری بند۔ کس طرح ایک جوش و ولولہ اور امنگ پروری اور گویا کہ آپ کو ایک کیفیت ملے گی مارکا آرائی کی۔ کوہ فاراں سے اٹھو وادی فتحہ سے اٹھو، بطحہ سے اٹھو، کوہ فاراں سے اٹھو وادی بطحہ سے اٹھو، بحر کلزم سے اٹھو، سینہ صحرا سے اٹھو، آب ہرمز سے اٹھو، ساحل روما سے اٹھو، باغ بابل سے اٹھو، خاک مدینہ سے اٹھو، بڑھ کے یلغار کرو مسجد اقصیٰ والو، خوف کس بات کا ہے اے منزل عقبیٰ والو۔ یہ لہجہ آپ ملاحظہ فرمایا آپ نے۔ اسی طرح تقی عابدی مشہور شاعر ہیں، نقاد ہیں، محقق ہیں، ان کا یہ آہنگ فریاد مسجد اقصیٰ، مرثیے بھی انہوں نے کہے ہیں، اس میں مرثیے کا بھی رنگ آ جاتا ہے۔ بیت اقدس ہوں فلسطین کی دستار ہوں میں، دست مسلم میں چمکتی ہوئی تلوار ہوں میں، زیر آفاق مہکتا ہوا گلزار ہوں میں، اجنبی قوم میں ہے ہاتھ گرفتار ہوں میں، آج ہر سمت مسلمان سے بیزاری ہے، دین اسلام مٹانے کی مہم جاری ہے۔ یہ پوری نظم ان کی ہے۔ ناوک حمزہ پوری کی نظم ایھا الاخوان کا تمہیدی حصہ، تمہیدی بند جو ہے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح انہوں نے اس مسئلے کو دیکھا ہے۔ سنو کہ عرض فلسطین سے گونجتی ہے اذاں، صفیں درست کرو اے مصلیان جہاں،
ہے اتحاد ہی امت کی زندگی کا نشان، ہے اتفاق ہی ہر زندہ قوم کی برہان، پکارتے ہیں فلسطینی ایھا الاخوان، بیک زباں کہیں لبیک صاحب ایمان، بیک زباں کہیں لبیک صاحب ایمان۔ اسی طرح متین باغپتی انقلابی اور مزاحمتی یا ولولہ خیز نظمیں کہنے میں، جن کے یہاں ترانے کا آہنگ بہت زیادہ ہے، ان کی نظم کے عنوان سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح کی شاعری ہے یہ۔ شیوے مردان حق، صرف 2 شعر ملاحظہ فرمائیں، ہے شیوے مردان حق آگاہ ازل سے، ہر ظلم کے سر کو سرے میدان کچلنا، ہمت کی کمر کھول نہ دینا سرے مقتل، ہے تم کو ابھی پے کرے ایثار میں ڈھلنا۔ بہت سے شعرائیں، محسنہ جیلانی ایک شاعرہ ہیں، وہ کس طرح فلسطینی مسئلے کو اپنے طور پر دیکھتی ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ سنتا ہے میرا رب جلیل، ہے یقین مجھ کو کہ ملے گا سپاہ ابابیل، ایک سنگے ریز گھٹا اٹھے گی، نرم پنجوں میں لیے موجے بلا اٹھے گی، اب رہے خاک میں مل جائیں گے، روئی کی طرح سے دھن جائیں گے۔ تو یہ جو خیموں کی آگ شاکر سپاروی فلسطین کی جد و جہد آزادی سے متاثر ہو کر ایک نظم کہتے ہیں، صرف ابتدائی حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے فلسطین اے شعلہ زار ستم، اے فلسطین اے شعلہ زار ستم، تو نے چومے ہیں پیغمبروں کے قدم، اے فلسطین اے شعلہ زار ستم، بن گیا آج تو محبس آرزو مقتل آبرو، تو نے پالا جنہیں اپنی آغوش میں، پی گئی تیری مٹی انہی کا لہو، جھومتی لہلہاتی ہوئی فصل زیتون کی، آج پیاسی ہے انسان کے خون کی، جرمنی سے نکالی ہوئی قوم نے قاتلانہ عزائم سے یلغار کی، اور تیرے بوستانوں میں بارود کی ایک دیوار تیار کی۔ ڈاکٹر پروین کیف فلسطین کے لیے نظم کہتی ہیں، اے مومنین صوبے فلسطین چل پڑو، اے مومنین صوبے فلسطین چل پڑو، اے زے غموں کچھار سے باہر نکل پڑو، اے خون گرم و تیز کے دریا ابل پڑو، اے بجلیوں سحاب سے تڑپو اچھل پڑو، نام رسولو دبدبائے دین کے لیے، سر ٹیک دو جہاد فلسطین کے لیے۔ آپ کو ہماری پوری شاعری ظاہر ہے اسی آہنگ میں مزاحمت کی ایک آواز ملے گی، ایک ایسی ہی آواز مجاہد فلسطین کے نام سے، عنوان سے شمس غازی آبادی کی ابھرتی ہے۔ اے واقف اسرار خودی مرد خدا گاہ، اے واقف اسرار خودی مرد خدا گاہ، اے میرے مجاہد، اے شبیہ رخ سلماں، اٹھتے ہوئے مردانہ صفت یہ تیرے اقدام، فی الاصل بدل ڈالیں گے اب گردش دوراں، یہ عزم یہ اظہار و عمل کا تیرے عالم کو بنا دے نہ کہیں دیدہ حیراں۔ اس طرح بہت سے شعراء ہیں، لیکن مجھے ایک نظم نے ان تمام 96 نظموں میں سب سے زیادہ جس نظم نے متاثر کیا ہے، ڈاکٹر معظم علی خان علی گڑھ منٹو سرکل علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسکول سے وہ بحیثیت استاد وابستہ رہے، مجھے بھی ان کی شاگردی کا شرف حاصل ہے، ابھی کچھ ہی دنوں قبل ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ پوری نظم بہت غضب کی ہے، دلکش نظم ہے، اور مصروں کا در و بست، چستی و برجستگی، فنی کہنا چاہیے کہ تقاضوں کو پر پوری اترتی ہوئی نظم، جس طرح وہ نظم ہے، میں چاہتا ہوں پوری نظم پڑھی جائے اس محفل میں۔ نظم کا عنوان ہے فلسطینی نوجوانوں سے خطاب، ملاحظہ فرمائیں۔ سرزمین انبیاء کے پاسبانوں کو سلام، سرزمین انبیاء کے پاسبانوں کو سلام، ایک شاعر کا فلسطینی جوانوں کو سلام، قابل تعریف ہے یہ نشے شوق جہاد، کام آتا ہے مصیبت میں یہی ذوق جہاد، دیدے تر میں خوشی کی لہر دوڑاتے ہو تم، سامنے جب ظلم کے سینہ سپر ہوتے ہو تم، موت کی دہلیز پر کرتے ہو رقص زندگی، تم نے سمجھایا ہے مفہوم جنون آگہی،
ہے حمیت آج زندہ تم سے ہی اسلام کی، صرف تم نے لاج رکھی ہے محمد نام کی، تم سے قائم ہے جہاں میں دین کی عظمت کا نور، رون ڈالا تم نے آخر ظلمت شب کا غرور، شرک کا طائر یہ مانا مائل پرواز ہے، پر تمہارے ساتھ تو توحید کا شہباز ہے، بدر کی فتح مبی کا استعارہ ساتھ ہے، کامیابی کا بہر صورت اشارہ ساتھ ہے، ساتھ ہیں جنگ احد کی زود اثر قربانیاں، فتح مکہ کے لیے بن گئیں آسانیاں، غزوہ احزاب کا عزم جواں بھی ساتھ ہے، غیب کی امداد وقت امتحان بھی ساتھ ہے، تم امارات دیار شرع کے معمار ہو، دولت دنیا و عقبہ کے تم ہی حقدار ہو، جذبہ اسلام ہے تم سے جہاں میں سرخ رو، کامیابی کی ضمانت ہے تمہارا ہی لہو، کامیابی ہی تمہارا غیب سے انعام ہے، سرزمین قبلہ اول تمہارے نام ہے، سرزمین قبلہ اول تمہارے نام ہے، سرزمین قبلہ اول تمہارے نام ہے۔ یہ ڈاکٹر معظم علی خان کا خراج، اس کے کیف نوگانوی، اے قبلہ اول پاک حرم، ترانے کا آہنگ، ترانے کا جوش، ترانے کا رنگ آپ کو ملے گا، اے قبلہ اول پاک حرم، ہے آج تیرا ہر سو ماتم، دل خون ہے آنکھیں ہیں پرنم، دل خون ہے آنکھیں ہیں پرنم، شیرازہ ہے درہم برہم، پھر ملت کی تنظیم کرے، پھر کوئی صلاح الدین اٹھے، پھر کوئی صلاح الدین اٹھے، پھر کوئی صلاح الدین اٹھے۔ شوق شہادت جاگے شکیل احمد شرر کی ایک بہت ہی شعلہ بار نظم ہے، صرف 3 شعر اس نظم سے پیش کرتا ہوں۔ دل میں ایمان ہے، آنکھوں میں صداقت کی پھبن، آبلا پائیں وفا کار ہے، سر پر ہے کفن، لے کے دم لیں گے دغا باز سے، لے کے دم لیں گے دغا باز سے یہ اپنا وطن، گولے برسائیں گے کب تک بھلا توپوں کے دہن، بچہ بچہ تو ہمیں موت کا شوقین ملا، خون میں ڈوبا ہوا اکثر فلسطین ملا۔ کوثر صدیقی کی نظم سوز شبنم، اس پوری نظم میں کئی کیفیات ابھرتی ہیں، کئی رنگ ابھرتے ہیں، کہیں ماتمی فضا ہے، کہیں رجائیت ہے، کہیں جوش و ولولہ ہے، کہیں غم و غصہ ہے، ہر قسم کی کیفیت اس نظم میں ملتی۔ ابتدا میں ایک ماتمی فضا ہے، بہرحال ہے فلک کی چشم سوزاں اشک بہار، ہے فلک کی چشم سوزاں اشک بہار، دامن گل سوز شبنم سے ہے تار، دامن گل سوز شبنم سے ہے تار، نطق ہے ساز شکستہ کی طرح، قفل بر لب اندلی بے سوگوار، دود غم سے ہے فلک ظلمت بدوش، ابر میں روپوش مہر تابدار، ابر میں روپوش مہر تابدار۔ ایک نظم شاد عباسی کی ہے، مظلوم جیالے، بہت رزمیہ آہنگ میں اور اس کیفیت میں سرشار نظم ہے۔ صرف ایک بند، طائف سے اٹھو مصر کے بازار سے نکلو، آپس میں تعصب کی شب تار سے نکلو، مدہوشی کی اب وادی پرخار سے نکلو، قبلے کے لیے کعبے کی دیوار سے نکلو، ایوبی کی عظمت کا بھرم ٹوٹ رہا ہے، فاروقی جلالت کا بھرم ٹوٹ رہا ہے۔ یہ پوری نظم اسی آہنگ میں ہے۔ افتخار احمد اقبال فلسطینی مجاہد سے خطاب کرتے ہیں، صرف ایک بند دیکھیے، کیا ڈرا سکتا ہے یہ طوفان بحر و بر تمہیں، کیا ڈرا سکتا ہے یہ طوفان بحر و بر تمہیں، چھو نہیں سکتا کبھی یہ ظلم کا لشکر تمہیں، سر سے باندھے ہو کفن اب موت کا کیا ڈر تمہیں، خود شہادت دے رہی ہے داد بڑھ بڑھ کر تمہیں، سبز پرچم پر لکھا اللہ اکبر نام ہے، پھر صلاح الدین ایوبی کا یہ پیغام ہے۔ یہ لہجہ اور یہ بلند آہنگی آپ کو اس پوری نظم میں ملے گی۔ اسی طرح واصف الرحمن واصف نظامی، اے فلسطینی مجاہد زندہ باد، تو اٹھا ہے شان فاروقی و ایوبی کے ساتھ، تو اٹھا ہے شان فاروقی و ایوبی کے ساتھ، جوش ایمان تیرا عزم و حوصلہ پائندہ باد، مسجد اقصیٰ کی حرمت کے لیے ہے تیغ زن، اے جواں ہمت فلسطینی مجاہد زندہ باد۔ یہ لہجہ، یہ نعرے بازی، یہ مزاحمتی آہنگ
یہ بغاوت کی لئے ظاہر ہے اس پوری نظم میں آپ کو ملے گی۔ فریاد فلسطین ڈاکٹر مختار الدین احمد مختار کی نظم ہے۔ انہوں نے ذرا مختلف رنگ سے مختلف آہنگ سے اس نظم کو دیکھا ہے۔ ان کا خطاب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے کہ یہ بنی اسرائیل آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ کہتے ہیں یا خلیل اللہ، بہت الگ نظم ہے، یہ نیا پیرایا بیان ہے۔ یا خلیل اللہ ابراہیم معمار حرم، آپ کو قرآن نے کتنا بڑا درجہ دیا، رحمت للعالمین نے آپ کی سنت کو اپنا جادے رہبر چنا، اس لیے 100 برس ہم نے بنی اسحاق کو اپنی رواداری، مروت اور اخوت کے سبب اپنی حفاظت میں رکھا۔ یا خلیل اللہ، رحمت کی دعا سارے مسلمان بھیجتے ہیں آپ پر اور آپ کی اولاد پر شام و سحر۔ درود میں ظاہر ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اب یہاں کہتے ہیں کیا خبر تھی آپ کی اولاد در اولاد میں، کچھ لوگ پھر نمرود اور شداد کی تقلید میں اپنے بہیمانہ سیاہ اعمال پر ہیں مفتخر، اور 13 صدیوں کی مروت اور احسانوں کا بدلہ دے رہے ہیں محسنوں کو ظلم سے۔ بربریت کا یہ عالم ہے کہ انسان کا لہو بہ رہا ہے کوچہ و بازار میں، 1 صدی کے نصف سے اوپر کا عرصہ ہو گیا۔ تو یہ ایک الگ قسم کی نظم ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے خطاب ہے کہ آپ کی اولاد یہ کیا کر رہی ہے۔ ڈاکٹر خان انجم کی ایک نظم کا آخری حصہ فلسطینی شہبازوں کے نام۔ سلام ہے بیت اقدس کے امینوں اور شہبازوں، تمہاری صف شکن ہمت پہ میری زندگی قرباں، خودی کا راز تم نے اس جہاں کو خوب سمجھایا، نہ سوچو بے سر و ساما ہو تم ایک دم نہتے ہو کہ یہ تو آزمائش کے ہے کہ جس کارزار بدر میں تھے، جیسے کارزار بدر میں تھے 313 نہتے، بے سہارا بے بس و لاچار و بے کس تھے، مگر ایما کی طاقت سے فروزاں ان کے چہرے تھے، تمہارے واسطے بھی یہ نمونے ہیں، نمونے تھے۔ بہت سی میں نے کہا کہ بہت سے شعری اظہارات آپ کو ملیں گے۔ میں عرفان جعفری کی نظم فلسطین کا آخری حصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہم ایسے لمحوں میں جی رہے ہیں، یروشلم کی تمام سڑکیں لہو سے گلنار ہو رہی ہیں، مگر اسی آسماں کے نیچے زمین ہموار ہو رہی ہے، ایک آگ تیار ہو رہی ہے۔ صلاح الدین کا وہ شعلہ، میں جان بوجھ کر صلاح الدین پڑھ رہا ہوں کیونکہ شاعر نے یہی باندھا ہے، صلاح الدین کے بجائے وزن کا مسئلہ ہوگا، موزونیت کا۔ صلاح الدین کا وہ شعلہ ابھی بدن میں بجھا نہیں ہے، ابھی تو کچھ بھی ہوا نہیں ہے، یقین ہے مارکا تو ہوگا، حسینی جذبہ رہے سلامت کہ ہر قدم کربلا تو ہوگی، جو ظلم کی انتہا نہیں ہے تو صبر کی انتہا تو ہوگی۔ بہت سی نظمیں ہیں، ایک امید پروری رجائیت کی فضا بھی ہمیں ان نظموں میں ملتی ہے، جیسے انور کی ایک نظم اے قوم یہود کا ایک حصہ دیکھیے۔ ہو رہے ہیں اہل ایمان متحد تیرے خلاف، صہیونیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، ہو رہے ہیں اہل ایمان متحد تیرے خلاف، جاگ اٹھا ہے عالم اسلام، اے قوم یہود ڈوبنے والا ہے سورج تیرے استبداد کا، ہونے والی ہے تیری اب شام، اے قوم یہود خون کے آنسو رلائے ہیں بہت تو نے جنہیں، اب وہ چھینیں گے تیرا آرام، اے قوم یہود مرد میدان شجاعت ہو نہیں سکتے اسیر، چاہے جتنے تو بچھا لے دام، اے قوم یہود۔ بہت سی نظمیں ہیں، کس کا حوالہ دیا جائے، لیکن میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری شاعری میں تخیل کی سطح پر، علامت اور رمزیت کی سطح پر، استعارے کی سطح پر، تخلیقیت اور شعریت کی سطح پر، چاہے وہ دباست، وہ کہنا چاہیے کہ ایک آہنگ نہ ملے یا وہ تہداری نہ ملے، لیکن یہ شاعری جو مزاحمتی شاعری ہے، مزاحمتی شاعری، باغیانہ شاعری کے تمام تیور، تمام رنگ و آہنگ فلسطین کے حوالے سے، لہو فلسطین کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاعروں نے ایک شعری انتفاضہ، شعری مزاحمت کا بھرپور اظہار کیا ہے، جس کے مطالعے کی ضرورت اب بھی ہے، اور اس سے ہمیں تحریک حاصل ہوتی ہے، ہماری صفوں میں ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، اس کی افادیت آگے بھی قائم رہے گی۔ بہت شکریہ۔